یا ایھا الانسان، اے دنیا میں رہنے والے انسان، سارے انسانوں کو اللہ مخاطب ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، صرف کرسچن سے نہیں، صرف سکھوں سے نہیں، صرف کالے انسانوں سے نہیں، صرف گورے انسانوں سے نہیں، صرف عربیوں سے نہیں، صرف عجمیوں سے نہیں، تمام انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن کا یہ انداز جگہ جگہ بار بار آتا ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الانسان، اے دنیا کے تمام مانو جاتی کے لوگوں، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، دھیرے دھیرے ہر پل، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر سال، کنٹینیو، مسلسل تو اپنے رب کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے میں مایا کی طرف بھاگ رہا ہوں، دنیا کی طرف بھاگ رہا ہوں، دنیا دھن دولت کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ نہیں، تیری زندگی جو برف کی طرح پگھل رہی ہے، یہ تو بتا رہی ہے کہ تو اپنے رب کی طرف ملنے جا رہا ہے۔ یہ ملاقات پکی ہے، موت کے ذریعے یہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ تیری روح سچے مالک کے پاس، بدن یہاں پڑا ہوتا ہے، روح سچے مالک کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور قیامت کے دن وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، پھر سے یہ جان اور بدن کے جوڑے لگا دے گا، اس روح کو، اس بدن کو پھر سے ملا دے گا، اور تجھے ویسا ہی انسان بنا کر کھڑا کر دے گا۔ فَمُلَاقِيهِ، پھر تو یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کون ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے؟ اِنَّكَ كَادِحٌ، تو بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، اِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا، مسلسل آگے ہی بڑھ رہا ہے، فَمُلَاقِيهِ، اور یہ ملاقات پکی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو نہ ملائے، کسی دوسرے خدا کو نہ ملائے، اپنے نفس کو خدا نہ بنائے، اپنی مرضی کے پیچھے نہ بھاگے، اپنی تمناؤں کو خدا نہ بنائے، بلکہ سچے مالک کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اسی کو عربی میں مسلم اور اسی کو عربی میں مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو امن میں لے لینے والا، اپنے آپ کو سلامتی میں لے لینے والا، اور اپنے آپ کو سلامتی میں لے کر سچے مالک کے سامنے جھک جانے والا، وہ مسلم اور مومن کہلاتا ہے۔ گیان لینے کے بعد گیانی انسان اسی طریقے سے ہو جاتا ہے، سچے مالک کے گیان وڑک کے بعد، سمرن کے بول بولنے کے بعد، بندگی کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد، مکتی کے راستے پر چلنے کے لیے اپنے قدم کو لگا دینے کے بعد، صراط مستقیم سرڑگ مارگ پر اپنی زندگی ڈال دینے کے بعد، وہ اپنے رب کا سچا اور پکا اچھا بندہ بن جاتا ہے۔ اے سچے مالک اللہ، ہمیں ایسا ہی گیانی اور ایمانی بندہ بنا دے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اس قیامت کے دن رجسٹر، نامہ اعمال، ہمارے کیے کا نتیجہ، رزلٹ، جو اکیڈمک ایئر میں سال بھر کے بعد کامیابی یا ناکامی کا جو پرچہ دیا جاتا ہے، رزلٹ، وہ دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جس کا رزلٹ، جس کا نامہ اعمال، جس کی پوری زندگی کی کتاب جو وہ خود لکھ کر گیا ہے، جو وہ خود کر کے گیا ہے، پورا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹا یا بڑا اس ریکارڈ میں لانے سے چھٹا نہیں ہے، الا احصاہا، سب ریکارڈ کر دیا گیا ہے، آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، پوری زندگی کا اس کا کیے اور عمل کا پورا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، یہ ریکارڈ جس کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، زیادہ ٹارچر نہیں کیا جائے گا، زیادہ سوالات نہیں کیے جائیں گے، وہ تو خوش ہو جائے گا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، چلا کر سب کو بلائے گا، بتائے گا، یہ لو میری کتاب پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، میری زندگی کا میں نے جو کیا وہ پورا لکھا ہوا دیکھو، میں تو کامیاب ہوں۔
اور جسے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا کہ کاش میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، یہ نامہ اعمال کی تو میں تمنا نہیں کرتا تھا، اسے بھول کر جی رہا تھا۔ یا لیتنی کانت القاضیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ فیصلے کا دن نہ آتا۔ ہلک مجھے تو ہلاک کر دیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میرے دھن دولت جائیداد مایا کے پیچھے جو میں بھاگ رہا تھا، ما اغنا، آج مجھے کوئی کام نہیں، سب چھوڑ کر آ رہا، وہ دھن دولت آج مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری پولیٹکس، میری پالیسی، میری چالیں، میری سیاست، میری حکومت، میرا عہدہ اور میرے باپ دادا کے زمانے سے جو چودراہٹ میں سنبھال کر آیا تھا، اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میری کمائی ہوئی دھن دولت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میری پولیٹکس نے، میری سیاست نے، میری حکومت نے، میرے عہدے نے تو مجھے برباد کر دیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والا اپنے گھر کی طرف خوش و خرم لوٹے گا، اور جو ناکام ہوگا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مست مگن تھا، تو آج یہاں پر ترحقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت ٹپک رہی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور گھومتے پلٹتے الٹے ہاتھ سے پکڑ لے گا تو ناکام ہوگا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، بربادیوں کو، حسرتوں کو یوم الحسرہ کہا گیا ہے، حسرت کا دن، بربادی کو چلانے کا دن۔ یا ویلتا، یا ویل، اے بربادی، اے میری بربادی، یا حسرتا، یا لیتنی، کاش میں نے، یہ سب الفاظ استعمال کرے گا، چلائے گا، جگہ جگہ قرآن میں آئے۔ آج پڑھ لیں، سدھر لیں، اور اس پچھتانے کے دن سے، حسرت کے دن کی ندامت سے بچ جائیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اس دن ندامت چھپائیں گے۔ ترحقہم ذلہ، ذلت چہرے سے ٹپکتی نظر آئے گی، چھپانے کے بعد بھی اس حسرت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے اللہ ہمیں بچا لے۔ یدعو ثبورا، بربادی کو چلائے گا، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، آج ایک بربادی کو مت چلاؤ، وادعو ثبورا کثیرا، آج تو ڈھیر ساری بربادیوں کو بلاؤ۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور پہنچا دیا جائے گا ایسا بندہ جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، مست مگن تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، مایا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ 2-2.5 سال کا ہوا نہیں، جب سے ABCD جو پڑھنا شروع کیا، دنیا کے پیچھے لگا، وقت، زندگی، تھکن سب کچھ لگا دیا، اور مایا کماتے ہوئے اسے دین، ایمان، گیان کی طرف آنے کی فرصت نہیں ملی۔ قرآن کی باتیں نہ پڑھنے کی فرصت نہیں، نہ سننے کی فرصت نہیں، نہ عمل کے لیے آیا، نہ کبھی اس کے گیان کو دنیا تک پھیلانے اور پہنچانے کے لیے حصہ لیا، اور اپنے گھر میں دنیا اور مایا کے لیے، دنیاوی چیزیں، لگژری نیس کے لیے لگا رہا۔ جو حاصل ہوئی کم سمجھا، جو نہیں ملی اس کے پیچھے بھاگتا رہا، اور اچھی اور اچھے سے اچھے اور خوشی کی طرف، سرور کی طرف، انہو کان فی اہلہ مسرورا، حاصل کرنے میں لگا رہا۔ انہو ظن ان لن یحور، اور ایسے زندگی گزار رہا تھا، اسے یہ گمان تھا کہ کبھی قیامت کا دن آنے والا نہیں، کبھی لوٹے گا نہیں، کبھی اپنے رب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب تو اسے دیکھ رہا ہے، اسے گھیرے ہوئے ہے۔ من ورائہم محیط، اوپر سے ان کو گھیرے ہوئے، ہر بازو سے گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، سن رہا، دیکھ رہا، زندگی کے ایک ایک پل، سیکنڈ، منٹ، گھڑی سب ریکارڈ کر رہا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، رات کے اندھیرے میں جب رات گزارتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، سچا مالک علمی طور پر، اور ان کی ہر حرکت کو ریکارڈ کرتا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔